ایک دفعہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہداء کے مقام کو بیان فرما رہے تھے، اور ایک جگہ پہ آ کے وہ قسم اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس پروردگار کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فوالذی نفسی بیدہ، فرماتے ہیں کہ جب شہداء میدان محشر میں داخل ہوں گے اور ان کو زہر فرشتے جو ہیں خوبصورت سواریوں پہ سوار کریں گے، اور جب ان کو لے کے جا رہے ہوں گے خوشا بحال، تو تو راستے میں انبیاء بھی ظاہر ہوں گے، وہ بھی اپنی اپنی سواریوں پہ جا رہے ہوں گے، لیکن جب شہداء کو آتے دیکھیں گے انبیاء شہداء کے احترام میں اپنی سواریوں سے اتر جائیں گے۔ واہ یہ سبحان بہت بڑا مقام ہے، بے شک، بہت بڑا مقام ہے۔ بے شک، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ایک شہید وَيَشْفَعُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ 70,000 أَلْفًا مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَجِيرَتِهِ، فرماتے ہیں کہ ہر شہید کو اللہ تعالیٰ 70,000 اپنے بندوں کی شفاعت کا حق دے گا، کہ اپنے خاندان سے دور دور تک، اور اپنے ارد گرد جو تیرے ہمسائے تھے، ہمسائے اور خاندان دونوں کو ملا کے، چاہے خاندان جو پہلے گزر گیا ہے یا جو بعد میں آیا یا جو اس کے زمانے میں تھا، تجھے حق ہے 70,000 نفر تک تو سب کی شفاعت کر سکتا ہے، سبحان، اور سب کو جنت میں جو ہے وہ داخل کر سکتا ہے۔ بہت خوب، یہ ایک بہت بڑی منزلت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے مقامات جو شہداء کو دیے، یہ ان کی اس عظمت کا حصہ ہیں کہ جو انہوں نے اس وقت ارادہ کیا۔ بے شک، میں نے پیچھے بھی پروگرام میں یہ عرض کیا تھا کہ ہماری ساری جو زندگی ہے، وہ زندگی جو سعادت مند ہے، وہ معجزاتی طریقے سے ہم پہ نازل نہیں ہوگی، بالکل، یا ہم یہ اللہ کو کہیں کہ وہ تو ہمیں ایسا بنا دے، خدا کوئی جبری ہمیں نہیں بنائے گا۔ صحیح، ہمارا سعادت مندی کا جو دور ہے وہ ہمارے اپنے ارادے پر منحصر ہے۔ بے شک، کب میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ فرما برداری کا، اور کب میں دین پر عمل کرنے کا، کب میں محمد و آل محمد کی محبت کے ساتھ ساتھ ان کے فرامین پر غور و فکر اور اس پر عمل کرنے کا ارادہ کروں۔ صحیح، جب سے یہ ارادہ شروع ہوگا، اسی وقت سے سعادت مندی کا دور شروع ہو جائے گا، اور اسی وقت یہ ساری توفیقات ہمیں نصیب ہوں گی۔ جی، اس وقت ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں شہادت کی توفیق بھی دے۔ البتہ شہادت کی تو کئی قسمیں ہیں، بعض لوگ جو ہیں وہ صرف اسی کو شہادت سمجھتے ہیں، وہ بلند ترین مقام ہے شہادت کا۔ بالکل، لیکن ہم ادھر جانا چاہیں گے، لیکن بہرحال جس حوالے سے آپ کی گفتگو ہے، شہید کے حوالے سے، اس کا یہ مقام، وہ زندہ ہے، اور اس کے خون کے قطرے وغیرہ جو آپ نے بتایا، اور ساتھ ساتھ شفاعت کی جو بات آپ نے فرمائی کہ ہر شہید، تو یہ تو بات کی بات ہے کہ جب شہیدوں کا یہ مقام ہے، سید الشہداء کا مقام، تو ادھر ہم بہرحال وہ مقام تو ان کا کیا ہے سوائے خدا کوئی نہیں جانتا، لیکن جو اتنی بڑی عظمت ہے جو عام شہداء کے حوالے جو آپ نے گفتگو فرمائی ہے، شرط شہادت کیا ہے؟ آج میں نے شروع میں جو میں نے کہا، اور آپ نے بھی اس کے حوالے سے تھوڑی گفتگو فرمائی تھی کہ اس لفظ کو ہر کس و ناقص استعمال کرنے لگا۔ شرط شہادت کیا ہے؟ کہ مثلا اگر کوئی انسان، اس کا پیرامیٹر کیا ہے، کرائیٹیریا کیا ہے، کہ صرف اللہ کی راہ میں کچھ شرطیں ہوں گی، کیا شرط ہے؟ ورنہ قتل کر دینا اور قتل کا ہو جانا دونوں مقام اجر رکھتا ہے، لیکن بہرحال شہادتوں کے لیے جہاں اللہ نے ایک معمولی سے چیز کے لیے شرط رکھی ہے، تو اس شہادت کے لیے بھی کوئی شرط ہوگی۔ جی جی، دیکھیں جی، شہادت اس وقت اطلاق ہوتی ہے کسی شخص پر کہ جب وہ کسی ایسے مسئلے کو نبھاتے ہوئے اپنی جان دے کہ جس پر پروردگار کی خوشنودی ہو۔ جو کچھ میں سمجھا ہوں ابھی تک، تمام احادیث اور روایت اور علماء کے کلمات سے جو نتیجہ نکالا ہے کہ جب انسان کسی مقدس ہدف کی خاطر اپنے فرائض انجام دے رہا ہو اور اس راہ میں وہ ناگہاں شہید ہو جائے، یہ شہادت ہے۔ مثلا اب وہ ہو سکتا ہے وہ دین کی خاطر کفار سے لڑنے کے لیے گیا۔ اب ظاہر ہے میدان جنگ میں ہر کوئی اس عنوان سے تو نہیں جاتا کہ میں حتماً مارا جاؤں، وہ تو مارنے کے لیے گیا، بالکل، وہ تو اپنے دین کے دفاع کے لیے گیا، یا اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، اپنی خاک اور اپنی مملکت کی حفاظت، یہ بھی ایک مقدس فریضہ ہے۔ وطن کی محبت جو ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یا اپنے خانوادے کی حفاظت۔ حتیٰ کہ ہم بعض روایت میں دیکھتے ہیں کہ جو شخص اپنی فیملی کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے، ان کا دفاع کرتا ہوا مارا جائے، وہ بھی شہید ہے۔ بالکل، حتیٰ ہم دیکھتے ہیں کہ اپنا حلال مال اس کو بچاتا ہوا مارا جائے، وہ بھی شہید ہے۔ صحیح، اگر کوئی شخص جو ہے وہ طلب علم میں
دین کا علم ہے یا کوئی بھی علم ہے، جیسے ہمارے بچے یونیورسٹیوں میں، اسکولوں میں، دینی مدارس میں پڑھ رہے ہیں، چونکہ بالآخر یہ علم ہے جس نے انسانیت کو فائدہ پہنچانا ہے، جس نے، اور یہ کوئی علم ایسے نہیں ہے کہ جو ہم کہیں حرام ہیں، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو ضرورت ہے ہر انسان کی، اجتماع کی، سماج کی، ان کو حاصل کرتا ہوا بستر پر ہی مارا جائے۔ بالکل صحیح۔ اور چونکہ اس کا ہدف یہ تھا کہ میں یہ چیز حاصل کروں اور کل اپنے سماج کو، اپنی سوسائٹی کو فائدہ پہنچاؤں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ وہی مقدس اہداف ہیں کہ انسان کا انگیزہ کیا ہے، انسان کا ارادہ کیا ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، ہمارے تمام اعمال کی جو کسوٹی ہے، جو معیار ہے، وہ میرا ارادہ ہے۔ جی۔ ہم بعض روایات میں دیکھتے ہیں کہ یہ بھی دیکھتے ہیں، یہ میں جملہ ہے تو سخت لیکن میں بیان کرتا ہوں، معصوم فرماتے ہیں کہ بسا اوقات لوگ میدان جنگ میں مارے جاتے ہیں لیکن انہیں مقام شہادت نصیب نہیں ہوتا، صحیح۔ اور بسا اوقات لوگ اپنے بستر پر مر جاتے ہیں، انہیں مقام شہادت نصیب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں آپ خود دیکھ لیں کیا ہے، سبحان اللہ۔ یعنی ایک شخص میدان جنگ میں گیا ہے، دین کی، بظاہر دین کی خاطر گیا ہے، اپنی مملکت کی خاطر گیا ہے، بظاہر یہی ہے، جی، لیکن اسے مقام شہادت نہیں ملے گا۔ ملتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا ارادہ یہ نہیں تھا، وہ کچھ اور مسائل کی خاطر گیا ہے، للہیت نہیں تھی اس کے، للہیت نہیں تھی۔ ہمارے دلوں کے حال تو اللہ بہتر جانتا ہے، اور اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے۔ تو اس لیے معصوم فرماتے ہیں کہ بسا اوقات لوگ میدان جنگ میں مارے جاتے ہیں لیکن وہ شہید کے زمرے میں نہیں آتے، جی، لیکن بسا اوقات لوگ جو ہیں وہ اپنے بستر پہ مر رہے ہوتے ہیں اور اللہ ان کو شہید کے زمرے میں جو ہے وہ داخل کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں سمجھ آ گئی کہ شہادت جو ہے وہ ہے کہ جس کے اندر انسان اپنے پروردگار کی خاطر ان مقدس اہداف کے لیے قدم اٹھایا جو اللہ نے اس کے کندھوں پہ رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے اندر دین کی حفاظت بھی ہے، اس کے اندر اپنی مملکت کی حفاظت بھی ہے، اس کے اندر لوگوں کی رفاہ اور سلامتی بھی ہے، اس کے اندر اپنے خانوادے کی سلامتی بھی ہے، اس کے اندر انسانیت کی بہبود ہے۔ بالآخر ایک بڑا ہدف ہے نا۔ صحیح، بے شک۔ تو جہاں فداکاری کا پہلو ہے وہیں شہادت ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ اگر ہم اس کو خلاصہ بھی کریں گے تو اس کا جہاں اللہ کے لیے فداکاری کا جذبہ جس کے اندر ہو اور اس راہ میں وہ اس کی جان چلی جائے تو شہادت